السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آپ تمام کا ہمارے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ القراءۃ الراشدہ الجزء الثانی میں سے ہے، جس کا عنوان اور ہیڈنگ ہے انا ہنا فاعرفونی، میں یہاں ہوں تم مجھے پہچانو۔ عرف یعرف عرفانا و معرفتا بمعنی جاننا پہچاننا، اسی سے فاعرفو جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل امر ہے، اور یا ضمیر یہ مفعول بہ ہے۔ میں یہاں ہوں تم مجھے پہچانو۔ مولدی و وطنی ما تسمونہ البحر، مولد کے معنی جائے پیدائش، وطن وطن ملک، اور ما یہ موصولہ ہے، تسمونہ البحر، یہ تسمون جو فعل ہے یہ جمع مذکر حاضر کا ہے، فعل مجہول ہے، فعل مضارع ہے، اور البحر کے معنی سمندر۔ ترجمہ دیکھیے، میری جائے پیدائش اور میرا وطن وہ ہے جس کو تم سمندر کہتے ہو، یا یہ کہ جسے تم سمندر کے نام سے جانتے ہو، لیکن یہاں ترجمہ کریں گے جس کو تم سمندر کہتے ہو۔ انا ابن امت عظیمت، میں ایک بڑی امت کا بیٹا ہوں۔ امت عظیمت کا معنی ایک بڑی امت، امت جمع امت قوم، قدیم امتدت على مسافة آلاف من الأميال، امتد يمتد امتدادا کے معنی پھیلنا، اور الف جمع آلاف کے معنی ہزار، اور میل جمع میل بمعنی میل، اور امتدت یہ فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور اس کا جو فاعل ہے وہی ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے امت عظیمت ان کی طرف، اور وہ امت ہزاروں میل کی مسافت پر پھیلی ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور لوگ کہتے ہیں، ان امتی اعظم من امت البر، میری امت خشکی کی امت سے بڑی ہے۔ امت بھی کر سکتے ہیں، قوم بھی کر سکتے ہیں۔ فقد شغلنا نحن ثلاثة ارباع الكرة، ثلاثة ارباع الكرة کے معنی آپ نوٹ کر لیجئے، 3/4 کرۂ ارض، کرہ کہتے ہیں گول چیز جیسے گیند، ہم 3/4 کرۂ ارض پر پھیلے ہوئے ہیں۔ والیابس منها نحن نحو ربع، نحو ربع قریباً چوتھائی حصہ، اور الیابس کے معنی خشکی، اور خشکی تو اس کی چوتھائی حصے میں ہے، یعنی زمین کی 3 حصے میں پانی ہے اور ایک حصے میں خشکی ہے۔ وقد فارقت وطنی قبل شہرین، اور میں اپنے وطن سے 2 مہینہ پہلے جدا ہوا۔ فارق یفارق مفارقۃ کے معنی جدا ہونا۔ لما اشتد الحر فی هذا الصیف، یہ اس وقت ہوا جب گرمی اس موسم گرما میں سخت ہو گئی۔ اشتد یشتد اشتدادا کے معنی سخت ہونا، یعنی میں اپنے وطن سے 2 مہینہ پہلے جدا ہوا اس وقت جب کہ اس موسم گرما میں گرمی سخت ہو گئی۔ الصیف کے معنی موسم گرما۔ تکون بخار، تکون یتکون تکونا کے معنی بننا، اور بخار کے معنی بھاپ، اور وہ بھاپ ہو گئی۔ وفارق البحر، اور بھاپ تو سمندر سے جدا ہو گئی۔ دیکھیں یہاں بخار جو ہے یہ عربی میں مذکر ہے، لیکن جو اس کا معنی بھاپ ہے اردو میں یہ مؤنث ہے۔ وسارت به الرياح الى الجبال، اور ہوا اس کو پہاڑ کی طرف لے کے گئی۔ وهو السحاب المسخر بين السماء والارض، اور وہ مسخر بادل، اور وہ بھاپ مسخر بادل تھی آسمان اور زمین کے درمیان۔ فلما جاءه الامر من اللہ، جب اللہ کا حکم اس کے پاس آیا، تحلل هذا البخار بالحرارت، یا یہ کر لیجئے کہ جب اللہ کا حکم اس کے پاس آتا ہے، جاءہ میں ہا ضمیر جو ہے یہ لوٹ رہی ہے بخار کی طرف، یعنی بھاپ، اور تحلل یتحلل تحللا کے معنی پگھلنا۔
تحلل هذا البخار بالحرارة، تو یہ بھاپ گرمی کی حرارت کی وجہ سے پگھلنے لگتی ہے. ونزل قطرات قطرات على الارض، قطرات کے معنی کرے قطرات جمع قطرات کے معنی بوندیں، اور بوند بوند ہو کر کے وہ زمین پر گرنے لگتی ہے. وقال الناس، اور لوگ کہتے ہیں المطر المطر، بارش بارش. وانا ہنا، میں یہاں ہوں. فاعرفونی، تم مجھے پہچانو. لعلکم رأیتم قدرا علی النار فیہا ماء، قدر جمع قدور بمعنی ہانڈی دیگچی، اور لعل یہ حرف مشبہ بفعل میں سے ہے، اور کم ضمیر ہے. شاید کہ تم آگ پر ایک ہانڈی کو دیکھے ہوگے، فیہا ماء، جس میں پانی رہتا ہے. اب اس کا ترجمہ اردو میں اس طرح کر لیں گے، شاید کہ تم نے آگ پر پانی سے بھرا ہوا ایک ہانڈی دیکھے ہوگے. فَإِذَا غَلَتِ الْقِدْرُ، جب ہانڈی جوش مارتی ہے. غلا یغلی غلیانا، کیا معنی جوش آنا ابلنا، جب ہانڈی ابلنے لگتی ہے جوش مارتی ہے. تصاعد منها مثل دخان، تصاعد یتصاعد، تصاعد کی معنی چڑھنا اوپر ہونا، اور دخان ان کے معنی دھواں. تو دھواں کے مثل کوئی چیز اس سے اوپر ہونے لگتا ہے. وَهُوَ الْبُخَارُ، اور وہ دھواں کی طرح کون سی چیز ہے؟ وہ بھاپ، وہ البخار وہ بھاپ ہے. وَأَنَا هُنَا، اور میں یہاں ہوں. فَاعْرِفُونِ، تم مجھے پہچانو. وَإِذَا نَزَلَ الْمَطَرُ، اور جب بارش ہوتی ہے. وَجَمَدَتْ قَطَرَاتِي مِنَ الْبَرْدِ، اور ٹھنڈی سے میرے قطرے جم جاتے ہیں، یعنی پانی کے جو قطرے ہوتے ہیں وہ جم جاتے ہیں. وَوَقَعَتْ عَلَى الْأَرْضِ مِثْلَ الزُّجَاجِ، الزُّجَاج کے معنی شیشہ، اور جمد یجمد جمادن کے معنی جم جانا. وَوَقَعَتْ عَلَى الْأَرْضِ مِثْلَ الزُّجَاجِ، تو وہ بوندیں زمین پر شیشے کی طرح گرتی ہیں. قال الناس، لوگ کہتے ہیں البرد البرد، اولا اولا، البرد کے معنی اولا. وَأَنَا هُنَا، اور میں یہاں ہوں. فَاعْرِفُونِي، تم مجھے پہچانو. وَقَدْ أَسْقُطُ فِي الْجِبَالِ مِثْلَ الصُّوفِ الْأَبْيَضِ اللَّامِعِ، اور میں کبھی پہاڑ میں گرتا ہوں. مثل الصوف الابیض اللامع، صوف جمع صواف بمعنی اون، اور الابیض کے معنی سفید، اللامع چمکدار، اور الابیض اللامع الصوف کی دونوں صفت ہے. میں کبھی کبھی پہاڑ پر چمکدار سفید اون کی طرح گرتا ہوں. وَأَلْمَعُ فِي الشَّمْسِ مِثْلَ اللُّجَيْنِ، اللُّجَيْن کے معنی چاندی، اور میں سورج کی گرمی میں، یہ کہ سورج کی روشنی میں چاندی کی طرح چمکتا ہوں. لمع یلمع، لمعن کے معنی چمکنا. فَيَكُونُ مَنْظَرًا جَمِيلًا، تو وہ ایک خوبصورت منظر ہوتا ہے، وہ ایک خوبصورت نظارہ ہوتا ہے. وَيَقُولُ النَّاسُ، اور لوگ کہتے ہیں الثلج الثلج، الثلج بمعنی برف برف برف. وَأَنَا هُنَا، اور میں یہاں ہوں. فَاعْرِفُونِي، تم مجھے پہچانو. وَقَدْ يَشْتَدُّ الْبَرْدُ فِي الشِّتَاءِ، اشتد یشتد اشتداداً کے معنی سخت ہونا، یہ گرمی کی ٹھنڈی کے لیے مخصوص ہے، ٹھنڈی کا سخت ہو جانا. اور شتا کے معنی موسم سرما، اور کبھی کبھی موسم سرما میں ٹھنڈی سخت پڑتی ہے. فَيَجْمُدُ مَا كَانَ مِنَ الْمَاءِ، جماد یجمد جمادن بمانا جم جانا جمنا، تو وہ جم جاتا ہے. ما کان من الماء، جو پانی میں سے ہوتا ہے. ما اسم موصول کہہ رہے ہیں جو پانی کے جنس سے ہوتا ہے، لیکن اردو ہم اس طرح ترجمہ کریں گے تو جو پانی ہوتا ہے وہ جم جاتا ہے. وَيَقُولُ النَّاسُ، اور لوگ کہتے ہیں الجلید الجلید، پالا پالا. وَأَنَا هُنَا، اور میں یہاں ہوں. فَاعْرِفُونِي، تم مجھے پہچانو. وَإِذَا هَبَطْتُ مِنَ الْجِبَالِ إِلَى الْأَرْضِ، اور جب میں پہاڑ سے زمین کی طرف اترتا ہوں. هَبَطَ يَهْبُطُ هُبُوطًا بمعنی اترنا، اور میں جب پہاڑ سے زمین پر اترتا ہوں
لفظی ترجمہ زمین کی طرف، لیکن اردو میں نہیں بولتے. اردو میں بولتے جب میں پہاڑ سے زمین پر آیا، یہ زمین پر آیا عام بول چال میں. تو یہاں پر بولیں گے جب میں پہاڑ سے زمین پر اترا. وزاحمنی صخور او احجار. صخر جمع صخور کے معنی چٹان، اور حجر جمع احجار بمعنی پتھر. اور زاحم یزاحم مزاحمتا کے معنی ٹکرانا. تو چٹان اور پتھر تو مجھ سے ٹکرائے. کان شلال یکون له صوت ہائل ومنظر جمیل. شلال جمع شلالات بمعنی آبشار، جھرنا. تو وہ جھرنے میں بدل جاتا ہے جس کی ایک سخت آواز ہوتی ہے. ومنظر جمیل، اور ایک خوبصورت منظر ہوتا ہے. صوت ہائل موصوف صفت مل کر کے یکون کا اس میں اول، اور منظر جمیل یہ یکون فی الناقص کا اس میں ثانی. وانا ہنا، اور میں یہاں ہوں. فاعرفونی، تم مجھے پہچانو. وَإِذَا اجْتَمَعَتْ شَلَّالَاتٌ، اور جب کئی آبشاریں ایک ساتھ جمع ہو گئیں. خرجت من الجبال، میں تو پہاڑوں سے نکلا. فکنت نہرا، تو میں ایک نہر تھا. یکون فی مبدئہ صغیرا، جو نہر اپنی شروعات میں چھوٹی ہوتی ہے. مبدؤ کے معنی ابتدائی دور میں. ثم یکون عریضا عمیقا، یکون کا جو اسم ہے وہ ہوا ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے نہر کی طرف. عریضا عمیقا یہ دونوں صفت ہے نہر کی. پھر وہ نہر تو وہ گہرا اور کشادہ ہو جاتی ہے. وقال الناس، اور لوگ کہتے ہیں نہر السند و نہر دجلہ والفرات والنیل. تو لوگ نہر سندھ، نہر دجلہ اور الفرات اور نیل کے نام سے جانتے ہیں، پکارتے ہیں. وانا ہنا، اور میں یہاں ہوں. فاعرفونی، تم مجھے پہچانو. لعلک رأیت فی صباح ایام الشتاء مثل الدخان. الدخان کہ معنی آپ کو بتا چکے ہیں دھواں. شاید کہ تم نے صبح میں ٹھنڈی کے موسم میں، ایام شتائی موسم سرما میں، ٹھنڈی کے زمانے میں، مثل الدخانی دھوئیں کی طرح کوئی چیز تم نے دیکھی ہوگی. وَيُسَمِّيهِ النَّاسُ صَبَابًا، جس کو لوگ کوہرا کہتے ہیں. وہ چیز کیا ہے؟ وہ کوہرا ہے. وَأَنَا هُنَا، اور میں یہاں ہوں. فَاعْرِفُونِي، تم مجھے پہچانو. وَلَعَلَّكَ رَأَيْتَ قَطَرَاتٍ عَلَى أَوْرَاقِ الْأَشْجَارِ، اور شاید کہ آپ نے درختوں کے پتوں پر قطرات دیکھے ہوں گے. وَعَلَى الْعُشْبِ وَالْأَزْهَارِ، اور گھاس پھوس اور پھولوں پر آپ نے قطرات دیکھے ہوں گے. فی ایام الشتاء، ٹھنڈی کے زمانے میں. وَيُسَمِّيهَا النَّاسُ الطَّلَّ وَالنَّدَى. الطَّلُّ وَالنَّدَى دونوں کے معنی شبنم، جس کو لوگ شبنم کہتے ہیں. وَأَنَا هُنَا، اور میں یہاں ہوں. فَاعْرِفُونِي، تم مجھے پہچانو. وَقَدْ أَجْمُدُ بِالصِّنَاعَةِ فِي الْمَصَانِعِ. المصانع میں کر لیجئے فیکٹری. الصناعة میں کاریگری. اجمد واحد متکلم کا صیغہ فعل مضارع ہے. اور کبھی کبھی میں کارخانے میں کاریگری کی وجہ سے جم جاتا ہوں. وَيَحْرِصُ عَلَيَّ النَّاسُ أَيَّامَ الصَّيْفِ، اور لوگ موسم گرما میں میری طرف ایک لالچی نگاہ سے دیکھتے ہیں. فَلَا يَشْرَبُونَ الْمَاءَ بِغَيْرِ هَذَا الْجَمَدِ، تو لوگ بغیر اس منجمد پانی کے، یا یہ کہ بغیر اس جمے ہوئے برف کے پانی نہیں پیتے ہیں. فَلَا يَشْرَبُونَ الْمَاءَ، وہ لوگ پانی نہیں پیتے. بغیر هَذَا الْجَمَدِ، اس منجمد کے علاوہ، یعنی اس جمے ہوئے برف کے علاوہ وہ لوگ پانی نہیں پیتے. یعنی اسی برف سے وہ لوگ پانی کو ٹھنڈا کرتے ہیں پھر پیتے ہیں. وَلَا يَرْوَوْنَ إِلَّا بِهِ. روی یروا رین کے معنی سیراب ہونا، اور وہ لوگ سیراب نہیں ہوتے الا بھی مگر اس سے، یعنی وہ لوگ اسی سے سیراب ہوتے ہیں. وَأَنَا هُنَا، اور میں یہاں ہوں، مجھے پہچانو.